کہ لوگوں نے ایک طریقہ واردات بنا لیا ہے، جن کو استنجا کرنے کا نہیں پتا وہ آج ہمیں عقیدہ سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا ندیم بیٹے ابھی بڑے ہو جاؤ، ابھی بہت چھوٹے ہو تم۔ ندیم بیٹا ابھی بڑے ہو جاؤ، ابھی بہت چھوٹے ہو تم۔ مولا علی کا ذکر کرو، میں خود مولا علی کی اولاد ہوں، پہ اور امان ہوں۔ کسی پیر کو یہ خمار ہو کہ میں پیر ہوں، کسی مولوی کو یہ نشہ ہو کہ میں مولوی ہوں، وہ ہمارے سامنے بیٹھے، ہم اس کا نشہ 5 منٹ میں اتار دیں گے۔ باقی میں نہ کسی قداور پیر سے متاثر ہونے والا بندہ ہوں، میرا ایک اپنا مزاج ہے، جتنی بڑی گدی ہو بے شک ہو، میں کسی پیر سے متاثر نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر اتنے کتے نہیں ہیں جتنے پیر ہیں۔ پیر وہی ہے جو مسلک کے حق کا، اہل سنت و جماعت کا محافظ ہے، بس۔ میں پیر اسی کو مانتا ہوں جو عقیدے کا محافظ ہے، اور پیر سرکار جی سے محبت کی وجہ بھی یہی ہے، بھئی کم از کم آپ حقائق کو نہ جھٹلائیں۔ اب مولا علی کی شان آپ بیان کریں، لیکن ساتھ یہ بیان کرنا، وہ جو آخری اس نے شعر پڑھا ہے کہ اللہ کے گھر میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہے نہ ہوگا۔ بیٹا یہ تم نے کدھر سے عقیدہ نکالا ہے؟ یہ تو پیر صاحب کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا ہوں، وگرنہ میں تو ٹلنے والا بندہ ہی نہیں ہوں۔ میں نے تو بڑے بڑے تماشے دیکھ چکا ہوں، میں یہ بھی جاننا پیراں شاہ کتنا، میں یہ بھی جاننا خطیباں شاہ کتنا۔ مینوں نہ کسی مدرسے دا روب، نہ کسی پیر، نہ گدی نشین، نہ کسی مولوی دا۔ اللہ نے بڑا دل گردہ دیتا میں نے، یعنی کہ یہ ندیم صاحب کی کھلی جہالت ہے، کھلی جہالت کہ کعبے میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا۔ بھئی تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ کیا مسلم شریف کی تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ حضرت حکیم بن حزام بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اور کسی مولوی دی ضرورت ہوئے، جس مولوی ماں دا دودھ پیتا ہوئے میرے سامنے بیٹھے، جس پیر نو بہو ناز ہوئے اپنی گدی تو میرے سامنے بیٹھے، میں اس نے پورا استنجا کروا کے گھر بھیج سا۔ کیا یہ مسلم شریف کی حدیث نہیں ہے؟ جان بوجھ کے یہ تماشے کرتے ہو اسٹیجوں پہ، سنیوں کے اسٹیجوں پہ، پورا عقیدہ بیان کرو۔ بے شک مولا علی کو مولود کعبہ کا ٹائٹل دو، گو کہ اس میں بھی اختلاف ہے، اور اختلاف بھی اہل سنت کا ہے کہ مولا علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے یا نہیں، لیکن میں تو آج تک اس لفڑے میں پڑا ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایک مولوی ثابت کر دے اس مسئلے میں میں نے سٹینڈ لیا ہو کہ نہیں مولا علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، میں تو اس لفڑے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ بھی جہالت ہے کوئی یہ کہے کہ جی مولا علی کی شان ہے بیت اللہ میں، اس چبل دے بچے نے پتہ ہی نہیں بیت اللہ دی شان زیادہ یا مولا علی دی شان زیادہ۔ ہزاراں کعبے ایک پاسے، مولا علی ایک پاسے۔ والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، یہ سنن ابن ماجہ صفحہ 290 کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا بیت اللہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تجھ سے ایک بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے۔ مولا علی کی شان کہاں اور بیت اللہ کہاں؟ ہزاروں بیت اللہ مولا علی کی حرمت پہ قربان۔ تو یہ مسلم اسد الغابہ کے اندر بھی یہ ریفرنس موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ اتنے جاہل ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے
600 سالہ تم نے بیت اللہ کی تاریخ نہیں پڑھی؟ 600 سال تک بیت اللہ کے متولی کون تھے؟ مشرکین مکہ. جو مشرکہ بچہ جننے لگتی اس کو وہ بیت اللہ میں لے آتے. کتنے مشرکین مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے؟ اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ دوسرا، یہ مولا علی کی شان دوسروں کو چڑھانے کے لیے بیان نہ کرو. میں خود مولا علی پوائنٹن پاک کی شان بیان کرتا ہوں، میرے خطابات موجود ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ہر پیر اپنا قبلہ درست کرے اور ہر نقیب بھی اپنا اور ہر نعت خوان بھی اپنا قبلہ درست کرے. باقی میں نے جو کام کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں گا. تو سن لگ دے میرے پترو، تو سن جناب دوجی بار جم کے بھی آوڑو میں کھم ٹھپدا رہا سا. یہ سانو روب نہ دیو بھی فلانا سجادہ نشین ہے، فلانا پیر صاحب ہے، فلانا جناب نقیب صاحب ہے، تو فلانا نعت خان صاحب ہے. یہ سارے صاحب ہیں، یہ سارے صاحبزادے بیٹھے ہیں. تو سارے صاحبان دے پتر، کوئی ڈاکو دے پتر کوئی نہیں بیٹھے، سارے صاحبان دے پتر ہیں. عقیدہ اس کو اپنے صحیح انداز میں بیان کرو. ہاں نہیں سمجھ تو میرے پاس آؤ، پہلے بھی آپ آتے رہتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. ہاں یہ ندیم صاحب 3 گھنٹے میرے پاس آ کے اپنی اصلاح کرواتے رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں آج میں کیوں چپ ہو گیا ہوں، یہ تو پتہ نہیں حضرت صاحب نے کوئی وظیفہ پڑا ہوا تھا، نہیں تو میں تو مائک لے کے درستی کی کر دیتا ہوں. تو کل دا بچہ تو میں تو بڑے بڑے نو سیدھا پی گیا سٹیج تے، میں تو بڑے بڑے لوگوں کے پیر ہلا دیتے ہیں، تو کل دا بچہ. اس لیے ہر بندہ، ہر پیر صاحب بھی، وہ کوئی بھی ہو، سید بھی ہو، سید کا احترام ہوگا، لیکن سید کا عقیدہ غلط ہے، اس کی اصلاح کروں گا میں. کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے عقیدے سے بڑھ